اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے کسی برائی کو ہوتا دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے، یعنی اس کو ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے بیان کرے، زبان سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور ہاتھ سے بھی نہیں، زبان سے نہیں تو دل سے اس کو برا جانے اور اس برائی کے ختم کرنے کے لیے دل میں منصوبے بناتا رہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ تیسرا درجہ جو ہے بہت ہی کم ایمان کا درجہ ہے۔ اس حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 3 درجے بتائے ہیں۔ پہلا درجہ ہاتھ سے روکے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو سربراہ ہے، باپ ہے، استاد ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، اور اگر وہ نہیں ہے، عام آدمی ہے، تو اس کو زبان سے بیان کرے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا، اس کو دل سے ختم کرنے کے منصوبے بنائے کہ کس طریقے ختم ہوگا۔ فرمایا یہ کمزور ایمان کا درجہ ہے، اگر اس کو دل سے بھی برا نہیں جانتا تو اس شخص میں تو ایمان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، آگے کچھ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، بعض علماء تو اس کے قائل ہیں بتا کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بادشاہوں کے لیے اور علماء کے لیے ہے، یہ کچھ علماء کا خیال ہے، لیکن علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ لکھتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ہر مرد، ہر عورت، ہر آزاد، ہر غلام، سارے اس میں داخل ہیں کہ وہ اس کو روکیں۔ اچھا، روکنے کے بھی 2 درجے پر ہو جائیں گے، کہیں واجب ہوگا، کہیں مستحسن ہوگا۔ آپ لوگ کئی مسجدوں میں جاتے ہیں، وہاں بولتے رہتے ہیں، کوئی روکتا نہیں ہے، وہ امام صاحب کہتا ہے جی یہ رکنے والے ہیں نہیں، میں کیا روکوں، تو وہ وجوب سے ساقط ہو جاتا ہے۔ مستحسن اب بھی اس کے لیے باقی ہے، روکنا باقی ہے، لیکن کچھ امام صاحب ہوتے ہیں جو درس قرآن، درس حدیث دینے والے ہوتے ہیں، اس کی مسجد کا ماحول اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، قرآن حدیث کی برکت سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ آپ نے پتہ نہیں محسوس کیا ہے کہ نہیں کہ آپ نے مسجد میں درس قرآن، درس حدیث کے فضائل فوائد، بہرحال مجھے تو بڑے محسوس ہو رہے ہیں۔ تو واجب بھی ہے روکنا، مستحسن بھی ہے، تو اس لیے اللہ کے گھر کا بھی ادب احترام ہو، برائی کو ہوتے ہوئے دیکھنے کے بعد کوئی نہ کوئی ان تینوں میں سے کسی پر تو عمل ہو جائے، تاکہ ہمارا بھی کسی نہ کسی درجے کا ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اکمل نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے رحمت کی بارش بھی نصیب فرمائے۔